سوچا کہ چلو ان کو بھی دعوت دے لوں. ان 6 کو دعوت دی. وہ انصار کا گروہ تھا، مدینے کے لوگوں کا، یثرب کا. انہوں نے سوچا کہ یہ تو وہی بات ہے جو یہودی ہمارے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو کیوں نہ ہم پہل کریں. پہل کی انہوں نے. پھر اگلی دفعہ اور زیادہ لے کر آئے، اس سے اگلی دفعہ اور زیادہ لے کر آئے. پھر وہ پھر عہد معاہدہ ہوا کہ تم میری ایسے حفاظت کرو گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ پھر انہوں نے پوچھا کیا ملے گا ہمیں. یہ نہیں کہا کہ تمہیں جائیدادیں ملیں گی، غنیمت ملے گا، خلافت ملے گی، یہ نہیں کہا. فرمایا جنت ملے گی. تو جو تلاش کرنے والا ہے مخلص ہو اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہو، کوشش کرتا رہے. جتنا مخلص اور جتنا کوشش کرے گا انشاءاللہ ضرور پھل پائے گا. جی 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 اصل میں جو ایجوکیشن ہے نا، ایف اے میں، بی اے میں، میٹرک میں، یا ایجوکیشن کی جو بڑی کتابیں ہیں، اس کے مطابق تعلیم اور تربیت میں کوئی فرق نہیں. بچوں کو منہج زندگی دینا اور اس پر گامزن کرنا یہ معلم کا پہلا فریضہ ہے. اسے مربی کہیں، اسے معلم کہیں. وہ فزکس پڑھا رہا ہو، کیمسٹری پڑھا رہا ہو، لیکن وہ بچوں کو ایک منہج زندگی دے، نیکی کی تلقین کرے، مثال بنے. وہ معلم بھی ہے، وہ مربی بھی ہے. تو علم و تعلیم کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ معلم کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو زندگی کا منہج دے، زندگی کیسے گزارنی، نیکی پر گزارنی، یہ سمجھانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر وہ اسے پورا MBBS کورس پڑھا دے لیکن وہ بنے ظالم ڈاکٹر، تو گویا کہ اس نے علم کی صحیح ترجمانی نہیں کی، معلم نے علم کی حقیقت نہیں سمجھی. اس نے معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ ڈاکٹر تیار کیا جو علاج سے زیادہ پیسے پر نظر رکھتا ہے. ایسے اور شعبے بھی ہیں، کئی شعبے ہیں. ہاں ہاں لیکن زندگی کا، ہاں جی جی ایسے ہی ہے، ایسے جی ہاں ایک طرح سے یہ فرق بھی ہے. جی جی ہاں جی تربیت کرے. جی 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 ہاں جی 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 وہ معاہدہ جو ہے نا ہم فرض کریں انصار کی تیاری کے لیے سب سے پہلے جتنے جان مطلب ہمارے اصطلاح میں جو جیالہ پیدا کیا جاتا ہے، جیالے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھنا بھی بندہ صحیح ہے، انہوں نے ایک دفعہ دیکھنا یہ صحیح ہے، پھر اس کے خلاف نہ بات سننی ہے نہ باقی جیسے. تو پہلے آپ نے بتائی حفظ جان، یہ انصار کے معاہدے میں سے. دوسری چیز، دوسرا نصرت کرنی ہے، جان مال قربان کرنا ہے اللہ کے نبی کے لیے. ہاں کیا
ہاں 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 مجھے بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک. جی تو اس کو مٹانا نہیں ہے کیونکہ نہیں اس کے مطابق پھر اگلا سبق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تربیت یعنی شخصیت کی تعمیر، اس پر ہماری پہلی گفتگو ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی، کیسے ان کو تیار کیا، کیا منہج تھا، کیا طریقہ تھا، یہ پہلے بیان ہوا. اس بیان کے مطابق ہم نے سب سے پہلے تربیت اور ابلاغ کا فرق بتایا. ابلاغ بات پہنچانا، تربیت علم اور عمل میں بہتری لانا، جس میں مربی اپنے زیر تربیت فرد کے ساتھ بڑا گہرا مضبوط تعلق رکھتا ہے. تربیت، اس کا منہج، مربی کے اوصاف، زیر تربیت فرد کی صلاحیتیں، فکری نصاب، وسائل، اسالیب، ماحول، مراحل، منہج، یہ باتیں ہوئیں. اب ہم اس وقت جو تربیت کے مختلف طریقے چل رہے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. پہلے ہم نے ایک معیار ڈسکس کیا، یہ نبوی معیار ہے. میں نے ساتھ ساتھ ضمناً ہر چیز کی دلیل دی ہے. اگر کوئی نقطہ بغیر دلیل کے گزر گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں نقطے کی کیا دلیل ہے. انشاءاللہ قرآن اور حدیث اور سیرت سے اس کی دلیل دینا میرے ذمے ہے. یہ ایک معیار تھا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اب اس معیار پر پرکھنا ہے ہندوؤں کی کیا تربیت، عیسائیوں کی کیا تربیت، یہودیوں کی کیا تربیت، صوفیاء کی کیا ہے، مختلف اداروں کی کیا ہے، مدارس کی کیا ہے، مختلف دینی تحریکوں کی تربیت کیا ہے، مختلف فرقوں کی تربیت کیا ہے. ہم مختلف مناہج کو اس معیار کے مطابق سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کریں گے. دنیا جہان کے سب لوگوں پر بات کرنے سے پہلے یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہمارا مقصود کسی کی تحقیر، تذلیل نہیں ہے. ہم نام بھی نہیں لیں گے، کسی جماعت، تنظیم، تحریک کا نام نہیں لیں گے. یہ کہیں گے کہ وہ تنظیم، تحریک جو سیاست میں حصہ لیتی،
وہ جو تبلیغ کا کام کرتی ہے، وہ جو جہاد کا کام ہے، اس انداز سے ہم سمجھائیں گے جہادی لوگ، تبلیغی لوگ، سیاسی لوگ، مدارس، کسی فرقے، کسی گروہ، کسی تنظیم کا نام نہیں آئے گا۔ دوسری بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب تنظیمیں، سب تحریکیں جن کی محنت سے اللہ کا نام، آخرت کا تصور لوگوں کے دلوں میں مستحکم ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اہل بدعت کفار اصلیہ سے بہتر ہے، یاد رکھیں، اہل بدعت کفار اصلیہ سے بہتر ہیں اور اہل سنت اہل بدعت سے بہتر ہے۔ لیکن جب بھی ہم اہل بدعت کا نام لیں گے، ہم تحقیر سے نہیں لیں، دعوت سے، محبت سے، شفقت سے، اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ اب جس تحریک کی ہم اشارتاً نشاندہی کریں گے، ان کا عیب اچھالنا مقصد نہیں ہے، ان کی کمی کی نشاندہی مقصد ہے کہ یہ کمی ہے، اس کی اصلاح ہمارے ذریعے سے ہو بہتر ہے، کسی طرح ان تک بات پہنچے، وہ اپنی اصلاح کر لیں، بہت اچھا ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی ایک ایسی تحریک لانچ کرنے والے ہیں جو سب تحریکوں سے زیادہ افضل، اعلیٰ اور برتر ہوگی اور ہم اس کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر فرد، ہر جماعت، ہر گروہ کی اصلاح کی بات کریں گے، کسی نئی جماعت کو کھڑا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا مقصد ہے، نیکی کی طرف بلانا مقصد ہے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، وہ مقصد ہے۔ مغضوب علیہم کی جو تربیت ہے وہ ہے یہود کی، جو دنیا پرست بن گئے، جو مادہ پرست بن گئے، آخرت سے دور ہو گئے، دنیا کی حرص اور ہوس کو انہوں نے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، یعنی صرف دنیا کو مقصود بنانا، یہ وہ تربیت ہے جو مغضوب علیہم کی ہے، یہود کی یا جدید مغربی تہذیب کی۔ اس کے مقابلے میں دوسری جو تربیت ہے وہ ہے، جو عیسائی تھے، منحرف، اللہ کے سچے دین سے تحریف کے سبب سے دور ہو گئے، ان کے اندر پیدا ہوئی رہبانیت کی، وہ خانگاہوں میں، گوشوں میں، جنگلوں میں چلے گئے، ان بالکل چھوڑ دیا۔ تو یہ رہبانیت کی تھی۔ مغضوب علیہم کی جو ہے وہ الہادی ہے، مادی ہے، خالص، اور ضالین کی جو ہے وہ رہبانی ہے، بدعتی ہے، باوجود راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے، کہ وہ عبادت کرتے ہیں لیکن دنیا کو یکسر ترک کر دیتے ہیں، دین کا غلبہ، دین ان دونوں منحرف تربیتوں کے اثرات مختلف مسلم ہوتے ہیں۔ کسی میں دنیاویت غالب ہے، وہ دنیا کا بڑا اچھا، کسی میں رہبانیت غالب ہے کہ انہیں نیکی تو بڑی اچھی
को समझना, उसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करना, बेहतरी लाने की कोशिश करना, ये उनके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अब हम तरबियत को सबसे पहले आलमी मज़ाहिब पर हमने समझने की कोशिश की। एक रहबानी है और एक इल्हादी है। एक मादी है खालिस और दूसरा खालिस दीनी है लेकिन बिदअत पर मबनी, रहबानियत पर मबनी। अब इन दोनों मनाहिज के असरात हैं। इस्लाम दोनों चीजों को तक़वियत और अहमियत देता है, दीन को भी और दुनिया को भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हफीज भी हूं, मैं अलीम भी हूं, यानी मेरे अंदर दोनों सलाहियतें हैं, इल्म भी है, कुव्वत, और हफीज भी हूं, अखलाक मेरे अच्छे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी कवियुन अमीन, ना कवियुन अमीन, मैं कुव्वत वाला भी हूं, वो एक खातून ने कहा था। हाँ, कुव्वत वाले भी हैं और अमीन भी हैं, यानी अखलाक बड़े अच्छे हैं। तो कुव्वत और साथ अखलाक, यानी दीन और दुनिया, ये दोनों चीजें जब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ताकतवर होंगी तो तरबियत हासिल होगी। सहाबा किराम के अंदर भी न रहबानियत थी, न मादियत और इल्हाद था। ठीक है, आगे जो हम दीनी तहरीकें, जो मुसलमान दीनी तहरीकों के मुतालिक पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम यही रुझानात देखेंगे कि मादियत या रहबानियत या सूफियत या बिदअत या इल्हाद किस किस के अंदर कैसे कैसे है, ये देखेंगे। सबसे पहले तो हम दीनी तहरीकों के अंदर उन लोगों को डिस्कस करेंगे जो अकीदे को ज्यादा अहमियत नहीं देते। अकीदे को यानी तौहीद और शिरक को ज्यादा अहमियत नहीं देते, या उनके अंदर बिदअत मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। देखें, यहाँ फिक्र निसाब के अंदर सबसे पहले कुरान, हदीस और मनहज सलफ है। तहरीकों की तक़यीम यानी उनकी कदर कीमत का अंदाजा लगाने का पहला तरीका यह है, कुरान और हदीस से कितने करीब है, मनहज सलफ के कितने करीब है, अकीदे को कितनी अहमियत देते हैं, तौहीद और शिरक को कितना बड़ा मसला समझते हैं, अहले सुन्नत का तस्वुर मौजूद है या नहीं है, फिक़्हुल खिलाफ और फिक़्हुल तामुल को जानते हैं या नहीं जानते। ये पहला, यानी रब्बानी मनहज के कितने करीब है। अगर कोई तहरीक इस बुनियादी स्टेप से गाफिल है तो सबसे पहले इस चीज की इस्लाह की जरूरत है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखते हैं उन तहरीकों को जो कुरान और हदीस के ज्यादा करीब हैं, मनहज सलफ के ज्यादा करीब है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा मसला यह है कि वो मजमूई निज़ाम तरबियत से ही गाफिल हैं। उनके नजदीक बड़े बड़े जलसे कराना, इबलाग कर देना काफी है। तरबियत पर खसूसी तवज्जो, खसूसी एहतमाम ये नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि वो गफलत पर मबनी उनका निज़ाम तरबियत है, गफलत पर मबनी। उनके बच्चे नमाज पढ़ें ना पढ़ें, वो अखलाक में कमजोर हों या ना हों, इतना ज्यादा वो एहतमाम नहीं करते। तो यानी तरबियत का जो मजमूई
ایک رجحان اور رویہ اور طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کے لیے ایک تربیت کا طریقہ اپنایا تھا. جلسے بھی ٹھیک ہیں، دین کی بات پہنچے، ابلاغ بھی ضروری ہے، لیکن جو سنجیدہ کوشش ہے وہ تربیت کی ہے. تو یہ جو غفلت پر مبنی نظام تربیت ہے وہ ہے ہمارے دوست، ہمارے بھائی دینی مدارس کا. ان کے اندر بعض اوقات عقیدہ توحید اچھا سمجھاتے ہیں، لیکن عبادات، اعمال، زہد، حقوق، نصرت دین، یہ مباحث نہیں چھیڑے جاتے. بعض اوقات درسیات پر محنت ہوتی ہے، لیکن دعوت، جماعت، سیاست، فقہ الواقع، یہ جو بصیرتیں ہیں اجتماعی زندگی کی، یہ نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں ایک اور نظام ہے کیڈٹ کالجز کا، کیڈٹ ساز اداروں کا. ان کے اندر تربیت کا نظام انتہائی مستحکم ہے. وہ جانتے ہیں کہ تربیت کے مبادئ کیا ہیں، نشو و نما کون کون سی دینی ہے، پرہیز کس سے کرانا ہے، معیار کون سا مطلوب ہے، مربی کیسا ہونا چاہیے، متربی کے اندر یا زیر تربیت فرد کے اندر کون کون سی صلاحیت کس کس مرحلے میں کتنی پیدا کرنی ہے، انہیں پورا پتہ ہوتا ہے. ان کا نصاب علمی عملی مقرر ہوتا ہے، جسمانی، نفسیاتی، ان کے وسائل نمونہ اور مثال والے، وعظ اور تلقین والے، نگہداشت اور سزا والے، یہ مقرر ہوتے ہیں. ان کے اسالیب، ان کا ماحول، ان کے مراحل، ان کی ہر چیز مقرر ہوتی ہے. لیکن ان کی خرابی یہ ہے کہ نہ وہ ربانی ہے اور نہ وہ رہبانی ہے. وہ بالکل ہی ایک ایسا شخص تیار کرتے ہیں جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اور ایک خاص سطح پر وہ ملک اور قوم کی خدمت بھی کرتا ہے. وہ آخرت والی بات اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم آتے ہیں مقبول عام تحریکوں کی طرف. مقبول عام جو تحریکیں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں یا 4 قسم کی بنا لیں. ایک وہ ہیں جو دعوتی یا تبلیغی تحریکیں ہیں. ایک وہ ہیں جو سیاسی ہیں، جمہوری سیاسی، یا ان کو انقلابی بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو جہادی ہیں. 3 ہو گئی. اور دینی مدارس کو یہ پہلے نمبر پر رکھ لیں، جو یعنی معلمانہ نوعیت کی ہیں. یہ 4 یہ بنیادی ہیں. اب ان میں سے ہر ایک پر آپ دیکھ لیں کہ کیسے وہ عمل کرتے ہیں. تبلیغی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے علم کے ساتھ عمل کی بھی بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نماز 5 چیزیں انہوں نے مقرر کی ہوتی ہیں. وہ ایک عمل پیدا کرتے ہیں اپنے سامعین کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر. ان کا ایک ہدف بھی ہوتا ہے. وہ نشو و نما بھی دیتے ہیں، کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کراتے ہیں. ان کا ایک معیار بھی ہوتا ہے. لیکن ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کے اندر گہرائی نہیں ہے. قرآن حدیث کے اندر بھی وہ بعض ضعیف حدیثیں لے لیتے ہیں. منہج سلف میں بہت ساری باتیں ان کی منہج سلف کے عین مطابق ہیں. کچھ کمزوریاں بھی ممکن ہو سکتی ہیں. تزکیے کے اندر عبادات، زہد ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے. دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، تہجد، دین کے لیے نکل کھڑا ہونا. نصرت دین جو ان کی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق بڑی اچھی ہے. لیکن جو کمزوری ہے، جس مقام پر کھڑے ہیں وہ احترام کے لائق ہے. لیکن جو کمزوری ہے وہ ہے کہ دعوت کا وسیع تصور کہ حکمران کو بھی دینی ہے، مولا کو بھی دینی ہے،
पढ़े लिखे लोगों को भी देनी है। उनका मदऊ हल्के लेवल का है। जो दावत का दायरा है, जो दीन का तस्वर वो पेश करते हैं, वो भी सुकड़ा हुआ है। उनका सियासत बिल्कुल सियासत से गाफिल है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो बुराई को देखे उसको हाथ से रोके। तो सियासत में बुराइयां नहीं है, उस बुराई पर अच्छे अंदाज से इजहार ख्याल नहीं हो सकता या उसका फाहम देना मुनासिब नहीं है। तो बुराई अमर बिल मारूफ वो करते हैं, नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। तौहीद का एक खास दायरा बताते हैं, शिरक की अनवा और अकसाम नहीं बताते। सियासत फिक्र वाक़े सिरे से नहीं है, तालीम तरबियत की गहरी मजलिसें नहीं होती आला सतह की, फाहम मगरिब सिरे से नहीं है। गलबे दीन का तरीक़ाकार वो एक खास उनका है कि लोग ज्यादा दीन में आ जाएंगे तो फिर मुमकिन है कि हमें इख्तिदार मिल जाए। लेकिन ये मजमूई तौर पर अकीदे के अंदर कमजोरियां हैं, तज़किये के अंदर भी कमजोरियां हैं, और इज्तिमाई जिंदगी उससे तो बिल्कुल गाफिल। लेकिन इसके बावजूद मादी और इल्हादी लोगों से बेहतर है, मादी और इल्हादी लोगों से बेहतर है। उसके बाद एक और गिरोह है सियासी लोगों का। सियासी लोगों से मुराद वो जो जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं और प्रेशर ग्रुप बनाकर दीन की तकवीयत की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, या अगर ज्यादा प्रेशर ग्रुप ना भी बन सके तो बहरहाल किसी बड़े ग्रुप के साथ इत्तेहाद करके ये तरीकाकार, इसको अगर दीन के फायदे में इस्तेमाल किया जा सके तो ये कोई मायूब नहीं है। लेकिन गलबा दीन का जो नबवी मनहज है या जो तरबियत का नबवी तरीकाकार है जो हमने सारा पढ़ा, वो इससे हटकर कुछ जायद मेहनत करने पर भी हमें मजबूर करता है। सबसे पहले तो ये जो जमहूरी सियासत है इसके अंदर अकीदे की बात बिल्कुल तर्क करनी पड़ती है, क्योंकि जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है तो अकीदे की बात या सुन्नत की बात छोटी करनी पड़ेगी या मसलियत के तहत खामोश रहना पड़ेगा। फिर वो तज़किये पर खास मेहनत नहीं करते, अपने कारकुनान वर्कर्स पर करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर बात ही वो तज़किये की करें, नेकी की करें, अपनी बड़ी शनाख्त वो ये बनाएं, अकीदा या तज़किया। इस तरह की शनाख्त नहीं बनाते, बल्कि कमजोरियां भी बसा औकात मजबूरी के तहत कबूल कर लेते हैं। इन सियासी निज़ाम तरबियत की खूबी ये है कि ये सियासत को बड़ा अच्छा समझते हैं, जो तबलीगी नहीं समझते, या जो दीनी तरबियत जो दीनी मदारिस वाले हैं वो नहीं समझते, या जो आम सरकारी स्कूल कॉलेज के तलबा हैं वो नहीं समझते। इनका सियासी फहम और सियासी शऊर बड़ा अच्छा होता है। दीन के अंदर सियासत का क्या किरदार है और सियासत के जरिए से जो कुव्वत मिलती है उससे क्या फायदे हासिल होते हैं, ये उनका बड़ा अच्छा फहम होता है। यानी गलबा दीन की जो संजीदा कोशिश है, उस कोशिश को समझने में सियासी तहरीकें सबसे ज्यादा आगे हो सकती हैं और होती भी हैं। सियासी तहरीकों में बात वो हैं जो मसलकियत का शिकार है, बल्कि अक्सर सब भी ऐसी हैं। यानी वो एक बड़े मकसद के तहत वो अपने फर्वी इख्तलाफ भूल कर इकट्ठे हो जाएं और फिर बातिल से या दीन बेदार लोगों से ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाए, ज्यादा ताकतवर हों, ज्यादा कुव्वत इकट्ठी करें, समाजी भी, मुआशरती भी, सियासी भी। ये चीज भी उनके अंदर मफकूद है। तो इसके अलावा जमहूरियत में हिस्सा लेना किस मरहले पर
مفید ہے, کس مرحلے پر مفید نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں, لیکن سیاسی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عقیدہ اور تزکیے پر بھی خوب محنت کریں, یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کریں. باقی جو ان کا سیاست کا منہج ہے اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں. ہمارا مقصد کمی کی اصلاح کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور گروہ ہے جو جہادیوں کا گروہ ہے. جہادی لوگوں کے اندر تربیت کا یہ جو منہج سارا میں نے آپ کو بیان کیا, یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, سب سے زیادہ طاقت. کیونکہ کوئی شخص دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, یہ چیز ایسے صرف ابلاغ سے یہ حاصل نہیں ہوتی. اس میں مربی کا بڑا کردار ہوتا ہے. وہ علمی, اخلاقی, عملی طور پر انتہائی قابل, انتہائی مضبوط ہوتا ہے. وہ خود جان دیتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے اس کو دیکھ کر جانے دیتے ہیں. اسی طرح سے جہادی تحریکوں کے اندر جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں وہ علمی, اخلاقی اور عملی اعتبار سے بڑے گراں قدر ہوتے ہیں, بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان کی استعداد, متربین کی استعداد یا زیر تربیت افراد کی استعداد بڑی کمال ہوتی ہے. عقلی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے بڑی زبردست ہوتی ہے. ان میں سے جہادیوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی قرآن حدیث منہج سلف سے وابستگی بڑی قیمتی ہوتی ہے. ان کے اندر عقیدے کا معیار بڑا کمال کا ہوتا ہے, تزکیے کا معیار بڑا کمال کا ہوتا ہے. راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. ان کا زہد, ان کا نصرت دین, ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. اجتماعی زندگی کے اندر ان کے تربیت, دعوت, جماعت, سیاست, فقہ الواقع, فہم مغرب, غلبہ دین کا طریقہ باقیوں کی بنسبت بڑا خوبصورت ہوتا ہے, بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. اسی طرح ان کے اسالیب, نرم لہجہ, آسان گفتگو, معقول, حکمت, موعظہ, نمونہ مثال, وعظ و تلقین, نگہداشت اور سزا. یعنی ایک اگر کوئی کمال کی تربیت دیکھنی ہو تو جہادیوں کے اندر ہوتی ہے. ان کے ماحول, ان کے مراحل. لیکن ان کے اندر جو مسئلہ ہے, جو کمزوری ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو وہ تائید نصیب نہیں ہوتی جو دعوتیوں کو ہوتی ہے, تبلیغیوں کو ہوتی ہے. وہ معاشرتی سطح پر تنہا ہو جاتے ہیں. کبھی حکومت ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے, کبھی نہیں کرتی. تو یعنی ان کے منہج کی بھی خرابی ہے کہ انہوں نے اپنی قوت کیوں ضائع کی. وہ کیا کرتے, کیا نہ کرتے, ان کو سوچنا چاہیے تھا. تو غلبہ دین کے جو مراحل تھے, کس مرحلے میں کون سی غلطی ہوئی, شروع میں کیا ہوئی, درمیان میں کیا ہوئی, آخر میں کیا ہوئی. سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر بھی تنہا ہوتے ہیں. دباؤ ہوتا ہے کہ ان کو بند کرو, ان کو ختم کرو. ملکی سطح پر بھی وہ تنہا ہو جاتے ہیں. معاشرتی سطح پر بھی لوگ ان کو ویسے اہمیت نہیں دیتے جیسے دعوتیوں کو, تبلیغیوں کو دیتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے سیاسیوں کی اہمیت ہوتی ہے ویسے جہادیوں کی نہیں ہوتی. تو یہ مختلف چار بڑے گروہ تھے. دینی مدارس, اس کے بعد دعوتی تبلیغی, پھر سیاسی اور پھر جہادی. تو جو پہلے دو گروہ میں نے بتائے, مدارس اور دعوتی و تبلیغی, ان کے اندر بالعموم سیاست کا شعور بالکل نہیں ہوتا. سیاست کا شعور بالکل نہ ہونا
یہ در حقیقت تائید ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے، سینماؤں کے ذریعے، سودی بینکوں کے ذریعے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف نہ بولنا در حقیقت تائید ہے. تو یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو ختم ہونا چاہیے. بصیرت بڑھانی چاہیے. عملی سیاست میں حصہ بے شک نہ لیں، لیکن بصیرت بڑھانا ضروری اور لازم ہے. اسی طرح دینی مدارس ہیں، ان کے اندر بھی سیاست کا شعور بالکل نہیں ہوتا. سیاسی جمہوری جو مکتب فکر ہے وہ عوام کے اندر عقیدے اور تزکیے کی محنت سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ کمی ہے، اس کمی کو دور ہونا چاہیے. اور جو جہادی مکتب فکر ہے ان کے منہج کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا فقہ سیاسہ یا دین کے غلبے کی جو سیاست ہے، اس کے اندر ان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں تنظیم میں، فلاں گروہ میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، بہت ساری ہم نے کمزوریاں گنوائی ہیں، تو سب سے اچھی تحریک کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی تحریک کون سی ہو سکتی ہے؟ اب ہم اس کو تلاش کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سب سے اچھی تحریک کی خوبیاں کون سی ہونی چاہیے اور جو ہم میں نہیں ہے وہ ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کو روشن کریں اور پھر ان کو اپنانے کی کوشش کریں، یہ زیادہ ضروری ہے. تو سب سے اچھی تحریک وہ ہے جو عقیدے کی بات کرے، توحید کی. پھر توحید کے پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو ہے، ایک اجتماعی. انبیاء سب سے پہلے توحید کی بات کرتے، لا الہ الا اللہ. پھر اس میں انفرادی پہلو یہ ہے کہ نظر و نیاز، مراسم عبودیت، سجدہ اور رکوع اور ندا اور پکار خالص اللہ کے لیے، یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ توحید کا اجتماعی پہلو بھی ہے کہ امر اور نہیں اللہ کے لیے ہو، اور حلال و حرام اللہ کے لیے ہو، شریعت اور قوانین اللہ کے لیے ہو، یہ اجتماعی پہلو ہے. نظام اللہ کا ہو، یہ توحید کا حصہ ہے. اس کے بعد جو سب سے اچھی تحریک میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے کہ اہل سنت کا تصور. یہ پرانے دور سے چلا آ رہا ہے. عقیدہ طحاویہ ابتدائی صدیوں کے ہیں. امام طحاوی، امام ابو حنیفہ، امام احمد قرون اولیٰ میں سے ہیں. انہوں نے کہا ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو اہل سنت کے تحت پھر گروہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مختلف گروہ ہیں. اور بڑی اچھی یہ بات ہے کہ عقیدہ طحاویہ کو بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، تینوں مانتے ہیں، تینوں کے نصاب کا حصہ بھی ہے. تو اہل سنت کے تحت جو گروہ ہیں ان کو اپنے اختلاف، فروعی اختلاف بھلانے چاہیے. جو کوئی بڑے اختلاف ہیں اس کو بھی کم کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کلیات اور فروعات میں فرق کرنا چاہیے. تصور اہل سنت جس کا جتنا بہتر ہوگا اتنا، جیسے اب توحید آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے نا، ویسے تصور اہل سنت بھی مٹتا جا رہا ہے. تصور اہل سنت کے بغیر چھوٹے اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد فقہ الخلاف ہے، فقہ التعامل ہے. فقہ الخلاف یہ ہے کہ ہمارا جو
اختلاف ہے جس پر ہمیں ناراض ہونا ہے وہ بڑے اختلاف ہیں، توحید اور شرک والے، سنت اور بدعت والے، اس میں بھی درجے ہیں، پیار سے سمجھانا، ناراض ہو کے سمجھانا، کئی قسم کے طریقے ہیں۔ پھر جو چھوٹے اختلاف ہیں وہ کون کون سے ہیں، پوری کتابیں ہیں اس پر، معلومات ہے۔ فقہ و تعامل ہے، کفار اصلی سے کیسے تعامل ہوگا، اہل بدعت سے کیسے تعامل ہوگا، اہل سنت کے مختلف گروہوں سے کیسے تعامل ہوگا، ایک مجموعی تعامل کیسے ہوگا، اور ایک انفرادی جب ضرورت پڑ جائے کسی سے ملنے کی تو پھر کیسے تعامل ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے اچھی تاریخ میں ہونی چاہیے، جس میں ہے بہت اچھی بات ہے، جس میں نہیں ہے اس میں ہونی چاہیے۔ تزکیے کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر تحریک تنظیم کوشش کرتی ہے کہ میرے ارکان، میرے لوگ، میرے کارکن بہت اچھے بن جائیں، عبادات میں اچھے ہوں، زہد میں اچھے ہوں، حقوق الناس میں اچھے ہوں، اعمال القلوب میں اچھے ہوں، نصرت دین میں اچھے ہوں۔ یہ غیر اختلافی چیز ہے، لیکن نصرت دین کا طریقہ کیا ہے؟ محض تبلیغ ہے، محض جہاد ہے، محض اخلاق ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں جہاد، ساری چیزیں ہیں، دین کا جامع تصور ہے۔ تو یہاں پر تیسری چیز میں آ کر بہت زیادہ انحراف ہو جاتا ہے۔ بہت ساری دنیا ہے وہ تربیت کرتی ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پہلے بنیادی کھیت تیار ہوگی، بنیادی افراد تیار ہوں گے، پھر وہ آگے جا کر فردن دیگر لوگ تیار کریں گے۔ جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، جن کے معیار میں کمی ہے وہ معیار مزید بہتر کریں۔ تو اسی طرح دعوت ہے، دعوت کا کام بھی سارے کرتے ہیں، ساری تحریکیں کرتی ہیں، لیکن مدعو کا تصور محدود ہے کہ مدعو صرف عام لوگ نہیں ہوتے، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، حکمران بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے الگ صلاحیت، الگ طریقہ کار چاہیے، الگ کوشش چاہیے۔ پھر دعوت برائے دعوت نہیں ہوتی، دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ سماجی طور پر قوت کٹھی ہو، جماعت بنے، کہ جماعت ہو، اتحاد ہو، مسلکیت یا فروعات کی کشمکش یا فقہی مارکہ آرائیاں، یہ دعوت کا مقصد نہیں ہوتا۔ دعوت کا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند ہو اور لوگ دین کی طرف لوٹ آئیں، لوگ آخرت کی طرف لوٹ آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی طرف، دین سے منسلک ہو جائیں۔ اسی طرح سب سے اچھی جماعت وہ ہے جس میں سیاست کا فہم موجود ہو، حکومت کیوں ضروری ہے۔ ابھی کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ امامت کبریٰ کا نصب کرنا یہ فرض ہے بالاجماع، امامت کبریٰ کا نصب کرنا یہ فرض ہے بالاجماع، حتیٰ یہ اجماع اتنا طاقتور ہے کہ اس میں اہل بدعت کا بھی اجماع ہے، یعنی مرجئہ کا، خوارج کا، روافض کا، اہل سنت کا، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی بات کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ قوت نصیب ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب معاہدہ ہو گیا تو 1-2 سالوں کے اندر ہی آپ کے پیروکار مومنین کی تعداد ڈبل ہو گئی 1-2 سالوں کے اندر، یعنی پچھلے 13-14 سال ایک طرف، بلکہ 15 سال 16 سال، اور وہ 1-2 سال جو صلح حدیبیہ کے بعد ملے تھے وہ ایک طرف۔ یہ ایک سیاست ہے نا، صلح حدیبیہ میں آپ نے سیاست کا قدم اٹھایا کہ ہم نہیں لڑتے، تم بھی نہ لڑو، 10 سال کا معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو یہاں پر عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تمہارا بندہ آئے گا تو ہم
واپس نہیں کریں گے, ہمارا بندہ جائے گا تو واپس کرنا ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ایسی سیاست کھیلی کہ 1 سال کے اندر اندر پیروکار ڈبل ہو گئے. کیوں ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ آپ جانتے تھے کہ سیاست کیا ہوتی ہے, قوت کیا ہوتی ہے. اسی طرح فقہ الواقع, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, موضوع ہے کہ علم دین کے ساتھ ساتھ واقع کو سمجھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی, حبشہ کے علاوہ دوسرے ملکوں کی طرف کیوں ہجرت نہیں کی, اپنے صحابہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ صلح حدیبیہ میں فقہ الواقع تھا, فتح مکہ میں, غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں. سیرت کا ایک ایک سبق جو ہے وہ فقہ الواقع کا سبق ہے. اس کے بعد فہم مغرب ہے. اب اس وقت پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے. اب کسی ایک ملک کا پکا سچا مسلمان ہونا ممکن نہیں رہا. بڑی قوتیں ہوتی ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں کہ یہ تاریخ اٹھ رہی ہے, یہ کس نوعیت کی ہے, یہ ملک کیسے بدل رہا ہے, یہ لوگ کیسے بدل رہے ہیں. تو ان کا پورا ایک نظام ہے, فکر ہے, سوچ ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو معاشرت سب سے زیادہ طاقتور ہو رہی ہے, غالب ہو رہی ہے, وہ مغرب کی ہے. آپ ہانگ کانگ چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, چین چلے جائیں, افریقہ کے ممالک چلے جائیں, برازیل چلے جائیں, پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو مغربی تہذیب غالب نظر آئے گی. تو وہ غالب بھی ہے, ان کا آپس میں فکری اشتراک بھی ہے, ان کے اصول اور نعرے بھی ہیں, ان کا مسلمانوں پر بڑا گہرا اثر بھی ہے, ان کی تنظیمیں بھی ہیں, ان کے معاون مسلمانوں کے اندر حکمران بھی ہیں. تو یہ سچویشن سمجھنی ہوگی. فہم مغرب, جتنی گہری بصیرت ہوگی فہم مغرب میں, اتنا اچھا مسلمان تیار ہوگا, بہتر مسلمان تیار ہوگا. فہم مغرب ہر نمازی کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن ایک اچھے قائد کے لیے سخت ضروری ہے. ایک عام نمازی, اس کے لیے عقیدہ ضروری ہے, نماز, اخلاق, کردار, نصرت دین, جان اور مال سے دین کی خدمت کی کوشش کرنا, یہ کافی ہے. لیکن ایک اچھا قائد اس وقت تک اچھا قائد نہیں بن سکتا جب تک وہ مغرب کے فہم کا ماہر نہ ہو. اسی طرح غلبہ دین کا طریقہ کار, منہج کیا ہے. کسی بھی تنظیم تحریک سے پوچھ لیں گی آپ کے کوئی مراحل بھی ہیں کہ جب آپ ان مراحلوں سے گزریں گے تو دین کے غالب آنے کا پھر امکان ہے. یعنی اس موضوع پر اکثر تحریکیں کوئی علمی تحقیقی محنت نہیں کر رہی. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں, اپنے طریقہ کار میں کچھ سوچ ضرور بنائی ہوئی ہے, لیکن باقاعدہ ایک منہج, ایک طریقہ, وہ کوئی مخصوص وضع کردہ جو علمی طور پر مدلل ہو, منضبط ہو, مضبوط ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس علم کو بھی خاص طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس حوالے سے جو میں نے کچھ مجوزہ کتابیں بھی بنائی ہیں. عقیدے پر ایک اچھی کتاب ہے عقیدۃ التوحید صالح فوزان کی. عبادات اور فقہ پر منہاج المسلم ابو بکر الجزائری اچھی ہے. سیرت کا بہتر سے بہتر فہم جس کو معاشرے پر منطبق کر کے ہم فقہ الواقع سیکھ سکیں, فقہ و سیاست سیکھ سکیں, وہ نسبتاً بہتر وہ رمضان سعید بوتی کی ہے فقہ و سیرہ. سیرت پر رمضان سعید بوتی فقہ و سیرہ, ہاں دروس سیرت. اصول اہل سنت پر فقہ الخلاف بین المسلمین یاسر برہانی کی اچھی ہے. اصول الدعوہ پر یہ جتنی باتیں ہیں, یہ اصول الدعوہ عدنان بن محمد الارور, اس کی یہ باتیں ہیں, بڑی قیمتی باتیں ہیں. آپ کو اس سے بہت کچھ ملے گا, یہ پڑھیں, وہاں سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فقہ المخالفین میں
فقہ التعامل مع المخالف الطریقی کی سب سے اچھی کتاب ہے، مختصر اور جامع۔ اعمال القلوب پر مختصر منہاج القاصدین ابن قدامہ کی، وہ سب سے اچھی ہے۔ اصول التربیہ پر خالد الحازمی کی اصول التربیہ بہت اچھی ہے، جہاں سے یہ میں نے نکات اکٹھے کیے ہیں۔ اسلام اور عصر حاضر پر پروفیسر خورشید احمد کی اسلامی نظریہ حیات اچھی ہے۔ اصول سیاست پر جو آج کل کی سیاست کے مقابلے میں جو مختلف غلو کے نظریات ہیں یا تکفیر کے ہیں، ان کی شرعی محاکمہ، اس پر منہج الاعتدال عدنان الارور کی اچھی ہے، اور مشکلات الغلو فی الدین الواحق اس کی اچھی ہے۔ تشکیل قائد پر مہارات القیادہ 23 صفحوں کا ایک چھوٹا سا رسالہ احمد اللہ صاحب کا، چھوٹا سا ہے لیکن بڑا اچھا۔ اور حاوی اخلاقنا الخزندار کی ایک، یعنی جو چھوٹا کتابچہ ہے نا، اس کی جو تشریح تفصیل توضیح قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ حاوی اخلاقنا الخزندار کی ہے۔ فرق اور ملل پر الموسوعۃ المیسرہ رابطہ عالم اسلامی کا اچھا ہے۔ قوم مغرب پر رسالہ سیکولرزم یا ایک رسالہ ہے مابعد جدیدیت سعادت اللہ الحسینی، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، بڑے مفید ہیں۔ یہ ساری چیزیں نا PDF کے اندر شفیق صاحب کو میں دے کر جاؤں گا، جس نے لینی ہو وہاں سے آپ یہ PDF کی شکل میں ایک ایک کتاب لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔